الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری ویڈیو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ میرے پیاروں، درود شریف ایک ایسا نور ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر انجالوں تک پہنچا دیتا ہے۔ درود شریف دکھوں کی دعا ہے، درود شریف بیماریوں کی شفا ہے، درود شریف سب سے بہترین دعا ہے، درود شریف کامیابی کا راستہ ہے، درود شریف خوشبختی کا راز ہے، درود شریف بلندیوں کی سیڑھی ہے، درود شریف مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے، درود شریف بلندی ہے، درود شریف عروج ہے، درود شریف گناہوں کی بیماری سے، مایوسی سے، محرومی سے، ناکامی سے، جادو سے، جنات سے، ڈپریشن سے محفوظ رکھنے کے لیے اکسیر ہے۔ درود شریف آب حیات ہے، درود سے دائمی زندگی بنتی ہے، درود پڑھنے والے مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، درود شریف کی نعمت سے محروم لوگ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ میرے پیاروں، ہم مسلمان ایک بہت ہی نازک وقت سے گزر رہے ہیں۔ ہر طرف فتنے اور فساد کا عالم ہے، ہر طرف شیطان کی چالیں بچھی ہوئی ہیں، ہر طرف ایک شور ہے، ایک ہنگامہ ہے، ایک دشت ہے، نہ کچھ سنائی دیتا ہے نہ ہی کچھ دکھائی دیتا ہے۔ جس کا جدھر رخ ہے وہ ادھر جا رہے ہیں، نہ راستے کا پتہ ہے نہ منزل کی خبر ہے۔ ہمارے نوجوان نسل عریانی اور فحاشی میں پھنس گئے ہیں، ہمارے بچے راستہ بھٹکتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک قائم رہنی ہے۔ ہم کوئی لاوارث قوم نہیں ہیں، ہم بھٹک ضرور گئے ہیں لیکن ہم باغی نہیں ہیں۔ ہم آج بھی ہم اپنا تن، من، جند، جان، مال، اولاد، الغرض سب کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کرنے کو تیار ہے۔ ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا تاکہ ہمیں حق اور سچائی کا راستہ نظر نہ آئے۔ ہماری آنکھوں پر ایک غبار ہے، ہماری نگاہوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو حق کا راستہ صاف نظر آئے گا؟ ہماری زندگی اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئے گی؟ اگر ہاں تو پھر اپنے دل میں درود شریف کا دیا جلائے رکھیں۔ اپنے دل میں آپ کیا درود شریف کا دیا جلائے رکھیں، اپنے ہونٹوں پر درود شریف کی شمع جلائے رکھیں، تاکہ اندھیروں کو آپ کے گھر کا راستہ ہی نظر نہ آئے۔ درود شریف وہ نور ہے جس سے آج بھی کئی دل اور گھر روشنی حاصل کر رہے ہیں، اور قیامت تک درود پاک سے یہ روشنی ملتی رہے گی۔ یہ صرف اور صرف کرامت درود شریف پڑھنے کی ہی کرامت ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والے کے سامنے بڑے بڑے جابروں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے گھر میں آفتیں اور بلائیں نہیں آتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے جنت وسیع تر وسیع ہو جاتی ہے۔ درود پاک کی کثرت سے بندہ اولیاء کرام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ قانون قدرت ہے، جو اس جہاں میں ہنستا ہے وہ اس جہاں میں روئے گا، اور جو اس جہاں میں روتا ہے وہاں خوشی منائے گا۔ جو یہاں عیش کرتا ہے وہاں مصیبت میں پھنس جائے گا۔ لیکن درود پاک پڑھنے والے کے لیے یہاں بھی سکون ہے، وہاں بھی سکون ہے، یہاں بھی خوشی ہے، وہاں بھی خوشی منائے گا۔ درود پاک تمام نفلی عبادات سے افضل عبادت ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ درود پاک ہر خیر کا جالب ہے اور ہر شر کا دافع ہے۔ درود پاک فتوحات کی چابی ہے۔ درود پاک ایسی تجارت ہے جس میں کسی بھی قسم کا خسارہ نہیں ہے۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنا آرزوؤں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنا اہل سنت و جماعت کی علامت ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ ہی کیڑے کھائیں گے۔ درود پاک آب حیات ہے،
وہ آب حیات کہ ہزاروں آب حیات اس پہ قربان ہو جائیں، کیونکہ بالفرض کسی کو دنیا میں آب حیات مل جائے اور وہ اس کو پی لے اور پھر اس سے 5,000 یا 10,000 سال زندگی یا بلکہ قیامت تک موت نہ آئے گی، تو دنیاوی زندگی، گدلی پریشانیوں کی زندگی، دھوکہ و فریب کی زندگی آخر ختم ہو ہی جائے گی نا۔ لیکن درود پاک وہ آب حیات ہے کہ جس نے پی لیا اسے جنت میں وہ زندگی عطا ہوگی جو ختم نہ ہونے والی ہے۔ مثلاً 1,000 لاکھ کروڑوں خربوں سنگ خطا کے گنتیاں ختم ہو جائیں پر وہ ابدی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اس زندگی میں گدلا پن نہیں، دھوکہ فریب نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے، دکھ درد نہیں ہے، بلکہ چین ہی چین ہے، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ تو دنیا کا آب حیات اس آب حیات کا ہم پلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درود پاک اس میں اعظم ہے، جیسے اس میں اعظم سے سارے کے سارے کام ہوا وہ دنیا کے ہو یا آخرت کے سب پورے ہو جاتے ہیں، یوں ہی درود پاک سے سارے کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ آج انسان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا سبب تو یہ ہے کہ ہم نے خواہشات کو اپنایا اور اس ذات برکات کے دامن سے دور ہو گئے، جس ذات والا صفات کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور نت نئی مصیبتوں کا علاج یہ ہے کہ ہم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامنی رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، ان کی دامنی رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ انسان جتنا ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے قریب ہوتا جائے گا نا، اتنا ہی اس سے پریشانی اور مصیبتیں دور ہوتی جائیں گی۔ جو ان کے قدموں سے لگ گیا وہ بچ گیا، اور جو ہٹ گیا وہ پھنس گیا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، یہ مثال صرف افہام و تفہیم سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ان کی شان اس سے بالا و اعلیٰ، عرفہ و اعلیٰ ہے۔ مثال یہ کہ چکی ہوا دستی یعنی گھریلو چکی ہو یا مشینی، طریقہ کار ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ درمیان میں ایک مرکز، ایک کلی سی ہوتی ہے جس کے گرد پتھر گھومتا ہے۔ اس کلی کے سر پر دانے ڈالے جاتے ہیں، وہ دانے جب کلی کے قدموں سے دور ہوتے ہیں تو پتھر کی زد میں آ جاتے ہیں اور پھس جاتے ہیں۔ دانے جتنے کلی کے قدموں سے دور ہوں گے اتنی ہی پتھر کی مار زیادہ پڑے گی۔ اب آپ ہی سوچ کر بتائیں کہ جو دانی کلی کے قدموں کے نہ چھوڑیں، اسے پتھر کی گردش کا کیا ڈر؟ جب کلی کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے، چکی کی گردش اس کو نیست و نابود کر دے گی۔ بلا تشبیہ کائنات کا مرکز وہ ذات گرامی ہے جس کو رب العالمین نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب دیا ہے۔ ساری کائنات ان کے گرد گھوم رہی ہے۔ جو شخص ان کے قدموں سے لپٹا رہا، اسے گردش زمانہ کا کیا خوف اسے گردش زمانہ کا۔ اس کو زمانے کی گردش تب اپنی لپیٹ میں لے گی جب وہ مرکز کائنات کا دامن چھوڑ دے گا۔ لہٰذا ہمارے حادثات زمانے سے، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچے رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، بس ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے قریب ہوتے جائیں، قریب سے قریب تر ہوتے جائیں، اور ان کا قرب کا ذریعہ ہے درود پاک کی کثرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم سے میرے زیادہ قریب وہ ہے جو مجھ پہ درود پاک کی کثرت کریں۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ درود پاک کے بے شمار انگنت فوائد ہیں، لیکن ان میں سے میں نے کچھ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بن کر تو دیکھو، اگر تو ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیگانہ رہے اور کہتا پھرے کہ میرا فلاں کام نہ ہوا، میرا فلاں کام نہیں ہوا، تو قصور کس کا ہے؟ تیرا اپنا ہے۔ آفتاب تو پوری آفتاب کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے اور پورے جہان کے لیے بلکہ سب جہانوں کے لیے فیض رساں ہے، لیکن اگر شپرائے چشم کہتا ہے پھرے کہ آفتاب نہیں ہے تو قصور اس کا اپنا ہے نا۔ آفتاب کی فیض رسائی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے میرے پیارو، ان کا دامن پکڑ لو، ان کا دامن پکڑ لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں اور ان کو اپنے دل میں جگہ دے دیں۔
در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما جناب مصطفیٰ است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر آئیے ہم سب مل کر اپنی ساری پریشانیوں کا اگر خاتمہ چاہتے ہیں تو مضبوطی سے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ لیں۔ اور وہ دامن کیسے پکڑیں؟ درود شریف پڑھ کر، ان پر درودوں کی تحفے بیچ کے۔ ہم نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درودوں کے تحفے بیچیں تو یقین مانیں ہمیں دنیا اور آخرت میں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو آئے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم روزانہ کم از کم 300 بار نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی بھی میری اس بات سے متفق ہے تو ضرور کمنٹ میں 300 بار کا ڈن کر دیں کہ ہم تحفہ ضرور بھیجیں گے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی عطا کی ہے، اللہ ہمارا ایمان پر ہاتھ مر بھی کریں، اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے اور محبوب بندوں میں شامل کر دیں، اللہ پاک ہمیں درود پڑھنے والے اور والیاں بنا دیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔